اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ ایمبولینس کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح صوبیدار ریٹائرڈ جمشید سلطان تنولی اور سابق تحصیل ناظم ایبٹ آباد محمد اسحاق زکریا نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبید الرحمن سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ون ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہلکا سے میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، لیکن تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے آپ ایک مثال بن جائیں۔ ہمارے ساتھ فخر تناول، فخر ہزارہ، چیئرمین اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوبیدار ریٹائرڈ جمشید تنولی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اپنا عبید سلمانی صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس پروگرام میں، تاکہ میں اپنے جو کچھ اظہار خیال ہے میرے ذہن میں وہ آپ کو بتا سکوں، تو یہاں بلانے کا بہت شکریہ۔ اچھا جمشید صاحب، آپ نے اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام کیا، بہت خوشائند بات ہے، اور لیکن مجھے دیکھنے میں یہ نظر آیا کہ آپ کی ایمبولینس سروسز بہت زیادہ کامیاب رہی، اسپیشلی جس طرح آپ نے تناول میں ویلفیئر سروس آپ نے سٹارٹ کی۔ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے ایمبولینس کے حوالے سے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح ہے کہ میری اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ جو بنائی ہے اس میں اور باقی تنظیموں میں فرق یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے یہ کسی سے نہ چندہ لیتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی اس طرح ہے کہ کسی سے 200 یا 400 یا 500 چندہ لیں اور اس کو آگے چلائیں۔ ٹھیک ہے، یا الحمدللہ اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ خود ہی میں مینیج کرتا ہوں اس کو، صحیح، جتنا بھی اس پہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، خواہ وہ ایمبولینس پہ ہوں یا کسی کو شادی جہیز کے لیے ہو، وہ خود میں افورڈ کرتا ہوں جہاں سے بھی کروں۔ تو اس میں ایمبولینس کا یہ ہے کہ جو ایمبولینس ہماری اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کی ہے جی، وہ صرف اگر آپ لے لیں چمٹی جونیا جہاں پہ وہ کھڑی ہے وہاں سے مانسیرا تک، اور مانسیرا سے واپس چمٹی جونیا تک، ٹوٹل 500 روپیہ اس کا ہم نے کرایہ رکھا ہوا ہے، جو کہ صرف پیٹرول کا خرچہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی ایمبولینسز جتنی بھی چلتی ہیں، جتنی تنظیمیں چلا رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، ان کا ایک کلومیٹر کے حساب سے فیئر چارجز ہوتے ہیں، صحیح، جو کہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم صرف پیٹرول کا خرچہ لیتے ہیں، اور ڈرائیور کی پے اور اس پہ جو انجن آئل کا خرچہ ہو گیا یا اور چھوٹی موٹی اس میں چیزیں ہو گئیں، کام ہو گیا، وہ خود ہم پے کرتے ہیں۔ وہ ان کے جو مریض ہوتے ہیں یا لواحقین ہوتے ہیں ان کے اس سے نہیں نکالتے، اس میں صرف پیٹرول آتا ہے۔ اور دوسری چیز ہماری ایمبولینس کی یہ ہے کہ ہم نے ڈیڈ باڈی مکمل فری کی ہوئی ہے، صحیح، خواہ وہ کسی کی بھی ہو ڈیڈ باڈی، وہ جہاں تک لے کے جانی ہوگی یا واپس لے کے آنی، اس کا کوئی فیئر چارجز یا پیٹرول کے پیسے بھی اس میں نہیں ہیں۔ تو باقی میرا خیال ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں چل رہی ہیں اچھی چل رہی ہیں، لیکن ان کا اور ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، اور لوگوں سے چندہ لینے کے بعد پھر آگے جو چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں اس میں کافی سارے ہاتھ آ جاتے ہیں کہ اس میں، کیونکہ جب مختلف لوگوں سے چندہ لیں گے یا مختلف تنظیم ہوگی تو اس میں آرڈر دینے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایک نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ ہماری جو ٹرسٹ ہے اس میں ایسا کوئی نہیں چندے والا سسٹم۔ اس میں جمشید صاحب، ہمارے علاقے میں بہت ساری ایمبولینس سروسز چلتی رہیں، لیکن وہ ناکام ہو گئیں اور ان کو وہاں سے کہیں اور شفٹ ہونا پڑا یا کہیں بھگا کر کسی اور جگہ پر لے کر چلے گئے۔ ان کی ناکامی کی وجہ ایک یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چندہ لیتے ہیں، اور آپ کی ایمبولینس سروس کی ابھی تک کوئی شکایت نہیں ہے، اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ ایک تو میں خود اور میری الحمدللہ میرے ساتھ اپنے وائس چیئرمین اختر صاحب ہیں، ہم ان کی خود نگرانی کرتے ہیں، اور دوسرا اس پہ سب سے اہم چیز یہ ہے
کہ جو اس پہ ڈرائیور رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ بہت ہی اچھا اور آصف انتہائی ایفیشینٹ اور اچھا لڑکا ہے. صحیح. اس کو جب پہلے دن یہ دیا گیا تھا ڈرائیونگ کے لیے کہ ایمبولینس آپ چلائیں گے، تو اس کو یہ بات نصیحت کی گئی تھی کہ کسی کی کوئی شکایت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی شکایت آ جاتی تو ہم اس کو فوری طور پہ ڈرائیور کو چینج کر دیں گے. لیکن ایمبولینس کے لیے آج تک 6 مہینے ہو گئے، الحمدللہ مجھے بھی کوئی کال نہیں آئی کہ آپ جی ایمبولینس کہیں بھیجنی یا نہیں بھیجنی. نہ ہمارے وائس چیئرمین اختر صاحب کو آئی. ٹھیک ہے. وہ جتنی کالیں بھی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف ڈرائیور جو ایمبولینس کا آصف ہے اس کو جاتی ہیں، اور وہ خود مینیج کرتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ ڈرائیور ہے، کالیں اس کا مطلب ہے اٹھاتے ہیں وقت پہ اور کسی بھی حادثے والی جگہ پر بھی پہنچ جاتی ہوگی ایمبولینس سروسز، اس وجہ سے شکایت میں نہیں آتی ہوگی. اچھا، آپ کی ایمبولینس سروسز بہت زیادہ کام بھی کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ کا یہ جو نیٹ ورک ہے ایمبولینس کا وہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ ہمارا ایمبولینس کا نیٹ ورک فی الحال، کیونکہ اصل میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی یونین کونسل شیروان کا VC چمٹی 1 اور 2 کچھ علاقہ اس سائڈ پہ ہے. کیونکہ جو ہماری اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے لیے ہے. تو ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی 2 VC جو ہیں VC چمٹی 1 اور 2، اس میں تقریباً 18 گاؤں آتے ہیں. ان 18 گاؤں تک محدود ہے جو ان مریضوں کو لے کے جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے دودھ میں بھی ہو یا جہاں بھی ہو، تو ایمبولینس ظاہر ہے اس میں سہولت ہے ایمبولینس میں، وہ تو وہاں بھی جائے گی. لیکن فی الحال مینیج کر رہے ہیں چمٹی 1 اور 2 کو. لیکن اگر کسی اور جگہ سے بھی کال آئے گی تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ، وہاں کا بھی کریں گے. ایمبولینس اسی لیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ دیکھیں گے کہ کوئی حادثہ ہو گیا وہاں پہنچنی چاہیے. اچھا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایمبولینس سروسز پیسہ کمانے کے لیے بنا دیتے ہیں. جیسے کہ کوئی ایمبولینس سروسز، اب شہروں میں ایمبولینس سروس سٹارٹ کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی. سروس دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر سہولت میسر نہ ہو اس جگہ پر دی جائے. اب جیسا کہ علاقہ ہے آپ کا، اس میں اس طرح گاڑیوں کی سروسز اکثر نہیں ہوتی. اب ایسی جگہ پر ہم اگر ایمبولینس سروسز دے دیتے ہیں جہاں پر ہر وقت گاڑیوں کی آمد و رفت بھی جاری رہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ نہیں جی، دیکھیں ایمبولینس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی مصیبت، دکھ میں، بیماری میں کام آنا. ٹھیک ہے. ہمارا علاقہ جو ہے وہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے. اس میں آپ دیکھ لیں، یقین کر لیں کہ شام کو 5-6 بجے کے بعد اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو وہاں پہ کوئی گاڑی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اگر وہاں گاڑی بندے چلتے ہوئے کم ہی نظر، بندے بھی نہیں نظر آتے. اور دوسرا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یا ڈرائیور ہیں، وہاں اس کو اگر ان کو گھر میں کال کریں تو وہ ظاہر ہے اگر ان کی مرضی ہوئی تو جائیں گے، نہیں مرضی ہوئی تو نہیں جائیں گے. ہر ایک جب 1-2 چکر لگا کے آ جاتے ہیں مانسہرہ سے واپس تو پھر اس طرح نہیں آتے. تو ایمبولینس اس جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ کسی جگہ گاڑی کی سہولت نہ ہو، وہاں پہ وقت پہ کام آ سکے. اگر ایمبولینس کو آپ ایسی جگہ کھڑی کر دیں، مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں ابھی لساں ٹھکرال ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو دن رات سروس ملتی ہے. صحیح. تو وہاں گاڑی کھڑی کرنے کی تو میرا خیال ایمبولینس ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب گاڑی عام ملتی ہے، رات دن ملتی ہے، تو کسی گاڑی پہ بھی مریض یا کوئی حادثہ ہوا تو جا سکتے ہیں. تو ایمبولینس کھڑی ایسی جگہ پہ کرنی چاہیے جہاں پہ شام کو 4-5 بجے کے بعد کوئی گاڑی نہ ملے اور وہ وقت پہ لوگوں کے کام آ سکے. اچھا جمشید صاحب، آپ کا علاقہ ہے اور بڑا پسماندہ علاقہ بھی ہے، جیسے کنگر پائی ہے، وہاں سے کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں. گورنمنٹ مڈل سکول، بوائز کا مڈل سکول ہے، وہاں پر کوئی اس موجودہ دور میں، جو کہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے تعلیمی نظام کو بہت بہتر کر لیا ہے، وہاں پر اس گرمی میں، شدید گرمی میں ہیٹ اسٹروک ہونے کا بھی خطرہ ہے، اور وہاں پر اس طرح کی سہولت موجود نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی ٹوائلٹ ہے، نہ کوئی اس طرح بجلی کا نظام ہے، نہ کوئی پنکھے چل رہے ہیں. ظاہری بات ہے بجلی نہیں ہوتی، پنکھے بھی نہیں چلیں گے. تو اس حوالے سے اسپیشلی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس طرح جی کہ ہمارا گورنمنٹ مڈل سکول کنگر پائی 2006 میں بنا. ٹھیک ہے. 15 سال گزر چکے ہیں. صحیح. لیکن اس اتنے ترقی یافتہ دور میں وہاں پر بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ بجلی میں ٹوٹل ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 3 کھمبوں کی ہے. 3 کھمبے اگر لگ جائیں تو اسکول میں بجلی آ سکتی ہے. صحیح. لیکن اس 15 سال سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پچھلے 18 سال سے MPA لودھی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اب لودھی صاحب پچھلے 18 سال سے اور 15 سال سے وہ اسکول بنا ہوا.
صحیح. تو اب اس اسکول میں جب پوری ہم نے ایک اسٹیمیٹ لگایا، سروے کرایا اس کا، اس میں کتنا ایکسپینڈیچر آئے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہ اسٹیمیٹ چل کے آگے ہمارے ایم پی اے کلندر لودھی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کر دی. مخالفت اس لیے کی کہ کہتے ہیں جی یہ ایجوکیشن کا اپنا فنڈ ہونا میں تو یہ سمجھوں گا کہ مخالفت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے بلکہ بچوں کا جو مستقبل ہے اس کے ساتھ مخالفت کی گئی. بالکل جی ضرور. بچوں کے ساتھ میں بچوں پہ آتا ہوں بھی. اس میں جب ان کے پاس گئی یہ ساری چیزیں تو انہوں نے مخالفت کر دی کہ ایجوکیشن کا اپنا فنڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں ظاہر ایجوکیشن کا فنڈ ہوتا ہے لیکن انٹرنل ہوتا ہے. جو انٹرنل کی وائرنگ ہوگی، بلب ہو گئے، پنکھے ہو گئے، وہ ایجوکیشن کا کام ہے. لیکن وہاں تک کھمبے دینا یا ٹرانسفارمر دینا یہ ایجوکیشن کا کام تو نہیں ہے. یہ تو ہمارے ایم پی اے صاحب کا کام ہے. تو یہ کریں. اب یہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں کتنی گرمی ہے اور وہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں اس گرمی میں، وہاں پہ نہ تو کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی بجلی کا انتظام ہے، اور بچے وہاں پہ بے ہوش نہیں ہوں گے. پڑھائی کیا کریں گے جب تک بندہ کمفرٹیبل نہ ہوگا بچہ کوئی، اس وقت تک اس کے ذہن میں کیا چیز آئے گی یا کیا پڑھے گا. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ اس اتنے اچھے ترقی یافتہ دور میں ہمارے ہائی اسکول میں جو کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی مڈل اسکول ہے، گورنمنٹ پی ٹی آئی کی 8 سال سے ہے، اور یہ دعوے کر رہی تھی کہ جی ہم نے اتنے فنڈ اسکولوں کے لیے رکھے ہیں. وہ کن اسکولوں کے لیے رکھے ہیں یہ تو نہیں پتہ، لیکن چونکہ وہ مڈل اسکول ہے اور مڈل اسکول ہونے کے باوجود بجلی، پانی اور واش روم سے محروم ہے. اب وہاں پہ واش روم بھی کوئی نہیں بچوں کے لیے، پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، تو بچے محفوظ نہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا محفوظ نہیں. اس کی نہ کوئی سیکورٹی والو ہے. پچھلے دنوں میں اس حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے اتنا فنڈ رکھا کہ اسکولوں کی سیکورٹی وال قائم ہوگی. جی پتہ نہیں اس اسکول کی تو نہیں ہوئی. اس اسکول کے لیے شاید فنڈ رکھا نہیں، یا ان کو یاد نہیں، یا اس کو اسکول سمجھتے نہیں، یا اسکول سمجھتے ہی نہیں اس کو، یا ان بچوں کو جو بچے وہاں پہ پڑھتے ہوں گے وہ ان بچوں نے کیا پڑھنا ہے. جب اتنی گرمی میں وہ بچے بیٹھ نہیں سکتے تو انہوں نے تعلیم کیا حاصل کرنی ہے. پہلے لوگ زمینوں پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ حکومت آئی، انہوں نے کام نہیں، فرنیچر دے دیا. میرے خیال میں فرنیچر کی سہولت بھی شاید ہی وہاں پر میسر ہو. اب محدود ہے فرنیچر پڑا ہے لیکن بالکل محدود پڑا ہوا، یعنی کہ بہت کم پڑا ہوا. باقی اس میں دیکھیں جی بیسک سہولت ہوتی ہے بجلی، پانی، واش روم. ٹھیک ہے. فرنیچر نہ بھی ہو تو نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں گے، لیکن جب بجلی، پانی، واش روم ہوگا تو یہ پھر کام آگے چلے گا. ٹھیک ہے. تو میں ابھی اس آپ کے چینل سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اس پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی، خاص طور پر ہمارے جو ایم پی اے کلندر لودھی صاحب پچھلے 18 سال سے ہیں، ان سے بھی کہ اس اسکول میں مہربانی فرما کر یہ تینوں چیزیں ہیں. آپ علی خان جدون صاحب ہیں ہمارے ایم این اے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس اسکول کی طرف توجہ دیں اور اس اسکول میں جتنا جلدی ہو سکے پانی، بجلی اور ان چیزوں کا بندوبست کیا جا سکے. بالکل صوبیدار صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور میں بھی ایک پیغام یہاں پر ضرور دینا چاہوں گا کہ دکانوں کا افتتاح کرنے سے بہتر ہے کسی اسکول کے بچوں کا مستقبل کو اگر آپ سنوار دیں گے، ان کے لیے آپ کچھ اگر فیسلٹی پرووائڈ کر دیں گے تو میرے خیال میں ان بچوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور بچوں کا مستقبل ہی بنے گا. ویسے موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس مرتبہ تو بچوں نے اسکول شاید ان کو پتہ بھی نہیں کہ اسکول کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں، اتنی چھٹیاں زیادہ گزر گئی ہیں. ہاں بالکل. اس دفعہ تو چلیں وہ پوری دنیا میں ایک مصیبت آئی ہوئی کورونا کی، ہمارے پاکستان میں بھی آئی ہوئی ہے. صحیح. تو وہ اس دفعہ تو جو بچے پڑھ رہے ہیں یا جس کا ایگزام ہوگا پاس ہوں گے وہ تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. ان کا سال ضائع نہ ہو. گورنمنٹ نے کیا اچھا کیا کہ چلیں ایگزام کر کے پروموٹ کر دے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا سال ہے اس میں ٹیچرز یا ان کو بہت چاہیے کہ بہت زیادہ محنت کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو پچھلے سال 1 سال سے اسکول بند ہیں اور بچے بالکل 1 سال سے، وہ تو بچے ہیں صحیح بالکل وہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ جس طرح ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پڑھنا بھی ہے کہ نہیں. بھائی نیکسٹ سال میں ٹیچر محنت کریں اور وہ بچوں کو اپنی جگہ پہ لے کے آئیں، لیکن تب لے کے آئیں گے جب ان کو بنیادی سہولیات میسر ہوں گی. اچھا جمشید صاحب، آپ علاقے میں غریبوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، آپ اپنی زندگی کا مشن کیا سمجھتے ہیں؟ آپ زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین. اصل میں جی یہ ہے کہ شروع سے اب سے نہیں، اب تو میں ریٹائرڈ ہو کے 1.5 سال ہو گیا. جب تک میں سرونگ بھی تھا تو میرے دل میں ایک اپنے علاقے کے لیے، غریبوں کے لیے ایک چاہت تھی، محبت تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ، کیونکہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، کچھ بہتر ہو سکیں. تو اسی لیے میں نے اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام کیا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد. ٹھیک ہے. اور اس اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ سے
میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے علاقے فی الحال تو چمٹی 1 اور 2 BC 1 اور 2 تک محدود ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جتنی بھی بیوہ عورتیں ہیں ان کو پر منتھ جو بھی ہو سکا اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں اور 1.5 سال سے اور دیتے رہیں گے۔ صحیح۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے اس تھوڑے سے پیسے دینے سے تو شاید کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ سہارا ضرور، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں جو بہت زیادہ ہیں شاید وہ پوری ہو سکیں۔ لیکن میرے دل میں ابھی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو میں وہاں پہ ایک ٹرسٹ کا دفتر بنا کے قائم کر کے اس میں ایک کشیدہ کاری سینٹر شروع کروں، جو غریبوں کے لیے ہو، بچیوں کے لیے ہو، تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہیں اور اپنا سہارا خود بن سکیں اور آگے وہ چل سکیں۔ بچوں کے لیے اس طرح جو یتیم ہیں اگر وہاں سینٹر قائم ہو گیا تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل چیز ایسی کریں گے، ان بچوں کو سکھائیں گے ٹیکنیکل، تاکہ وہ بچے مستقبل میں اپنا سہارا بن سکیں اور اپنا گھر کا بوجھ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، جمشید صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، انہوں نے علاقے کے کچھ مسائل بھی بتائے۔ مسائل تو یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اسپیشلی جو بچوں کا مستقبل ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت اہم بات کی کہ وہاں کا جو اسکول کا سسٹم ہے وہ بڑا کمزور ترین ہے۔ موجودہ دور میں اگر بچے اس طرح تعلیم اگر حاصل نہیں کر سکیں گے تو کیا کریں گے؟ تو جمشید صاحب، آخر پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے علاقے کے عوام کے لیے کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں؟ ویسے آپ کی زندگی تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی معلومات ہیں کہ آپ ظالم کے خلاف ہی ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور مظلوم کی آواز بن جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، میری ہمیشہ اس طرح ہوتی ہے کہ جو بندہ زیادتی کرتا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دیتا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہوں جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل میں ایک غریب کے لیے وہ چیز پیدا کریں کہ تاکہ ان کی مدد کرتے رہیں اور ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ غریب لوگ ہیں جو مدد کے بغیر، جو ہمارے علاقے میں اچھے تکڑے اور کھاتے پیتے گھرانے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ غریبوں کی مدد کریں تاکہ ان کا بھی وقت ساتھ ساتھ گزرے۔ تو اس جو زندگی ہے اس میں تو انسان اسی لیے پیدا کیا گیا کہ تاکہ لوگوں کی، غریبوں کی مدد کر سکے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، جانور بھی، ہاں جانور بھی جیتے ہیں، لیکن کسی کے لیے جئیں، کسی کی مدد کریں، یہ انسانیت، تو یہ انسانیت ہوتی ہے۔ تو میرے دل میں یہ شروع سے اور انشاءاللہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہو میں سارا غریبوں کو دے دوں، میرے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ بے شک۔ تو میرے دل میں تو یہی چاہت رہے گی اور غریبوں کے لیے اللہ کرے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے دل میں بھی ایسا ہو اور وہ بھی اس طرح کریں۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، اور آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جی، تو ناظرین، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر۔